وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے رکھنے کے لیے کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو میں ترتیب وار بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنے تمام گناہوں سے جو آپ چاہے وہ بدکاری کی شکل میں ہو، چوری کی شکل میں ہو، زنا کی شکل میں ہو، دوسرے کے حق کے ہڑپنے کے تعلق سے ہو، ہر ایک سے معافی مانگے اور دوسروں کا جو بھی حق لیے ہیں اس کو واپس کیجیے۔ یہ پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ جو ہے کیا نام ہے اپنی نیت کو صاف ستھری کر لیں کہ میں انشاءاللہ اس رمضان کے اندر خوب محنت کروں گا وغیرہ اور اچھا انسان بنوں گا۔ جو میں شعبان کے اندر جو انسان تھا یا پچھلے 11 مہینے کے اندر تھا، میں رمضان میں نہیں رہوں گا اور شوال کے اندر بھی رمضان والا مسلمان بن کے رہوں گا۔ یہ نیت صاف کیجیے آپ۔ تیسری چیز، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے۔ پہلے تو شکریہ ادا کیجیے کہ وہ آپ کو رمضان تک پہنچا دیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے کیا نام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان اور اس کے اندر کی جانے والی عبادتیں، ساری عبادتیں جو ہے کیا نام ہے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو آپ کی مدد فرمائے غیبی۔ اب اس کے بعد کرنے والی جو چیزیں ہیں، پہلی چیز ایمان کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اور اسی طرح سے اب اس روزے ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ روزے کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے آپ روزہ رکھنا شروع کیجیے۔ رات میں نیت کیجیے اور پھر صبح سحری کھا کر کے شام تک جانتے ہیں روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، روزہ رکھیے۔ چوتھی چیز، لگاتار جو ہے آپ چوتھی نہیں بلکہ پانچویں چیز کہہ سکتے ہیں، اور کیا کور کرنے والی چیزوں میں جو ہم نے شروع سے بتایا ہے 1 2 3 4 5، یہ پانچویں چیز ہے۔ 5 وقت کی نماز کو پڑھیے۔ 5 وقت کی نماز صرف رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ جو ہے کیا نام ہے رمضان سے پہلے بھی 5 وقت کی نماز تھی، رمضان میں بھی ہے اور رمضان کے بعد بھی رہے گی۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی اور رمضان کے بعد بھی 5 وقت کی نماز جو ہے برقرار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف آپ کو رمضان کے وقت 5 وقت کی نماز کی بات کر رہے ہیں، باقی میں صرف جمعہ پڑھی، ہرگز نہیں۔ 5 وقت کی نماز ہر وقت فرض ہے آپ کے اوپر۔ رمضان میں بھی اس کا خاص جو ہے جماعت کے ساتھ اہتمام کیجیے، اکیلے پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے ورنہ ثواب سے محروم ہوگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب ثواب دیتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ نماز ہو یا ہر چیز نیک عمل کا خطرناک زبردست ثواب دیتا ہے۔ تیسری چیز، قیام اللیل کا اہتمام کیجیے۔ قیام اللیل کا اہتمام کیجیے، تراویح کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ عشاء کی نماز پڑھیے امام کے ساتھ، 2 سنت پڑھیے، اس کے بعد پوری نماز جو عشاء کی نماز تراویح کی نماز پڑھا 8 رکعت، تراویح 3 رکعت وتر، وہ مکمل انداز میں آپ پڑھیے، اس میں کوتاہی مت کیجیے، مکمل پڑھیے اس کو، کیونکہ یہ زبردست ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اے بس سمجھ میں۔ تو یہ ہوئی چھٹی چیز۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، 5 نمازوں کے بعد آپ 10 منٹ 15 منٹ قرآن کے لیے وقف کر دیجئے۔ جو بھی آپ کو آ رہا ہے، 5 صفحے، 10 صفحے، 15 صفحے، یا پاؤ پارا، آدھا پارا، پونا پارا، اور جو ہے کیا نام ہے 1 پارا، جتنا بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، ہر نماز کے بعد تھوڑا تھوڑا روٹین بنا لیجیے اور قرآن کو ختم کیجیے۔ کم سے کم ٹارگٹ رکھیے کہ پورے رمضان میں 1 مرتبہ میں قرآن کو ضرور ختم کروں گا۔ آئی بات سمجھ میں۔ 7ویں چیز کے بعد 8ویں چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر آپ کو دولت دے رکھی ہے تو دولت جو ہے کیا نام ہے کا استعمال کیجیے، آپ غریبوں کی مدد کیجیے۔ زکوٰۃ تو پہلے نکالیے، اور پھر جو ہے کیا نام ہے دولت جو اللہ پاک نے آپ کو دے رکھی ہے وہ دولت میں سے صدقات، غریبوں مسکینوں کی جو ہے مدد کیجیے۔ زکوٰۃ نکالنے کے بعد ایکسٹرا پیسے جو آپ کے غریب فقیر محتاج ہیں آپ ان کو دیجیے، اپنے رشتہ داروں میں جو محتاج ہیں ان کی مدد کیجیے۔ اسی طرح سے 8ویں چیز یہ ہے، اسپیشلی جو آخری عشرہ ہوگا، آخری 10 دن ہوگے رمضان کے، تو اس میں آپ 5 راتیں جو ہیں 21، 25، 23، 25، 27 اور 29، اس میں خوب جاگیے، خوب عبادت کیجیے، خوب قرآن کی تلاوت کیجیے، خوب نمازیں پڑھیے، خوب دعائیں کیجیے، خوب استغفار کیجیے، جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کیجیے۔ اپنے آپ کو دنیا اور اس کے اندر کی جتنی بھی بیکار کی چیزیں سب سے ہٹ کر کے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیجیے۔ ان لاسٹ کے 10 ڈیز کے اندر خوب سے خوب عبادت کیجیے، لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے، کیونکہ اس ایک رات کو پانے کے بعد اگر اس کی عبادت میں آپ پائے گئے اللہ تعالیٰ کے یہاں تو آپ کو 83 ایئر سے کہیں زیادہ ثواب کا، سالوں کی عبادت کا ثواب ملے گا آپ کو۔ امیجن کیجیے کتنا زبردست ثواب ہے، تو اس میں کوتاہی نہیں کیجیے گا۔ ایسے سمجھ میں لیلۃ القدر کو تلاش کیجیے اور اس کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ 8 چیزیں ہوئیں، اور اس کے ساتھ آپ اگر قرآن حفظ کیے ہیں یا قرآن کو جو ہے کیا نام ہے یاد کیے ہیں تو اس کو دہراتے رہیے پورے رمضان کے اندر۔ بچے ہیں ان کو تعلیم دیتے رہیے، بچوں گھر میں ہے تو ان کو روزہ رکھانے کی کوشش کیجیے، ان کو نماز پڑھنے کی تلقین کیجیے، ماں باپ کی عزت کیجیے، گناہوں سے بچیے رمضان کے مہینے میں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ اگر جھوٹ بولتے ہیں، گالی دیتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی اس روزے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی اوقات ہی نہیں ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به والجهل، اس طرح کی روایت موجود ہے، فليس لله حاجة في صومه،
یا فی صیام ہی، ایسے کچھ الفاظ موجود ہیں کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بول رہا ہے، چوری کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، برائیوں سے نہیں رک رہا ہے، تو ایسے آدمی کے روزے کی کوئی اوقات اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر آپ روزہ ہیں تو صرف کھانے پینے سے مت رکیے، حرام کاموں کو بھی ہمیشہ کے لیے طلاق دے دیجیے، اس کے قریب ہرگز مت جائیے، ورنہ آپ اپنے روزے کو اپنے اوپر خراب کر رہے ہیں، اپنے آپ کو روزے کے ثواب سے محروم کر رہے ہیں۔ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کے بھوکھا رہنے سے۔ تراویح آپ اچھی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور ثواب کے نیت سے پڑھیے، کسی کے دیکھا دیکھا مت پڑھیے، مکمل انداز میں جی لگا کے پڑھیے۔ جتنی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں خوب عبادت کیجیے، حالت روزہ میں دعا کیجیے، کیونکہ روزے کی حالت میں اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ خاص طور سے افطاری جب کرتے ہیں اس موقع پر آپ دعا کیجیے، ہاتھ اٹھا کر کے نہیں، نارملی بھی آپ اپنے انداز میں دعا کریں گے تب بھی چل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ اعمال ہیں جو حالت روزہ میں کرنا ہے، ان کا اہتمام خود کیجیے، دوسروں کو بتائیے، دوسروں کو بھی ان پہ عمل کرنے کے لیے کہیے، تاکہ وہ روزے کے ثواب، اس کی اہمیت، اس کے فائدے وغیرہ سے محروم نہ ہو پائے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ اس لیے ہی فرض کیا ہے تاکہ ہم تقوی گزار ہو جائیں، تاکہ ہم اس سے ڈرنے والے ہو جائیں، تاکہ اس کے احکامات کو فالو کرنے والے ہو جائیں، تاکہ اس کے باتوں کو ماننے والے ہو جائیں، اس کی نافرمانی نہ کریں، گناہ نہ کریں، حرام کاری نہ کریں، سنیما نہ دیکھیں، چوری نہ کریں، جھوٹی نہ دے، جھوٹ نہ بولے، کسی کی عزت نہ لوٹے، زنا نہ کرے، دھوکہ نہ دے، خالی بس اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور سارے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کر لے کہ رمضان کا روزہ اس بار ہم رکھیں گے تو ہمارے پاس سے انشاءاللہ ساری برائیاں چلی جائیں گی، دوسروں کا حق لیے ہیں تو اس کو واپس کر دیں۔ یہ بھی جو ہے ایک تربیت ہے اس روزے کا کہ آپ تقوی گزار ہو جائے، اللہ سے ڈرنے والے ہو جائے، لوگوں کے میراث کا جو حق ہے وہ دے دیں، لوگوں کے جو ہے حق بار کے رکھے ہیں اس کو دے دیجیے، معافی مانگ لیجیے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کی ہے تو ان سے جا کے معافی مانگ لیجیے، جھگڑا ہے تو ان کے درمیان میں صلح کرا دیجیے، یہ سب اعمال کیجیے تاکہ آپ کے روزے کو اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے۔ واللہ سبحانہ و تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔